آج ہماری بہن کو 20 سال سے زیادہ کا عرصہ امریکہ کے جیل کے اندر درندوں کے ہاتھ کے اندر ہو گیا ہے۔ 20 سال سے ہماری بہن عافیہ صدیقی جو کرب کے اندر مبتلا ہے، جہنم کے گڑھے کے نام سے جو جیل ہے اس کے اندر مبتلا ہے۔ مسلمانوں کا ایک جو ہے 25 کروڑ سے زیادہ آبادی کا ملک ہے، اس کے راہ کو تک رہی ہے، اور جو ہے 55 اسلامی ممالک ہے ان کی راہوں کو تک رہی ہے کہ کوئی تو محمد بن قاسم آئے گا، کوئی تو صلاح الدین ایوبی آئے گا جو مجھے چھڑائے گا ان ظالموں کے ہاتھ سے۔ وہ پکار پکار کے کیا کہہ رہی ہے؟ تم نے اس کی پکار کو نہیں سنا؟ تمہارے کانوں کے اندر اس کی پکار نہیں آ رہی کہ وہ مسلمانوں کو یہی کہہ رہی ہے کہ مسلمانوں خدا کے لیے مجھے اس جہنم سے نکال دو؟ آنکھوں کے اندر آنسو ہیں، بے بسی ہے کہ جب وہ نوجوان عورت، جب حافظہ قرآن کی حافظہ عورت، جب انہوں نے اس درندوں نے اس کو پکڑا تھا تو اس وقت یہ جوانی کے عالم کے اندر تھی۔ آج بیچاری کے اندر جو ظلم و ستم کے اندر مبتلا ہے، جو اتنے ظلم و ستم کے اندر مبتلا ہے کہ جس کے دانت گر چکے، جس کی حالت جو ہے بے حالت ہو گئی، اپنے حال سے بے حال ہو گئی، جس کے جو ہے سر پر چوٹیں ہیں، جس کی جو ہے آنکھوں کی بینائی، کانوں کی سماعت ختم ہو رہی ہے، اتنے کرب کے اندر، اتنی مصیبت کے اندر، اتنی مصیبت اور پریشانی کے اندر مبتلا ہے، ظلم و ستم کے اندر مبتلا ہے، لیکن مسلمان ہے کہ اپنی عیاشیوں کے اندر مصروف ہے، مسلمان ہے کہ کبھی اپنی بہن کے لیے آواز بھی نہیں اٹھائی۔ آج دیکھیں کہ ہمارے ملک کے اندر اگر کوئی ایک دن کے لیے بھی گرفتار ہوتے ہیں، اگر ایک دن کے لیے بھی اگر کسی کی گرفتار ہوتی ہے، پورا ملک بند کر دیا جاتا ہے، پورا ملک سیل کر دیا جاتا ہے، پورا ملک جو ہے اس کی حمایت کے اندر نکل آ جاتا ہے، پورے ملک کو جو ہے جام کر کے رکھ دیا جاتا ہے۔ تو کیا وہ مسلمان عورت کسی کی بہن نہیں ہے، کسی کی بیٹی نہیں ہے، وہ کسی کی عزت نہیں ہے؟ مسلمانوں کی عزت ہے، مسلمانوں کی بیٹی ہے، مسلمانوں کی شان ہے، مسلمانوں کا فخر ہے۔ تو آج مسلمان اپنے لیڈروں کی خاطر، اپنے لیڈروں کی گرفتاری پر تو ملک کو بند کر دیتے ہیں، لیکن 20 سالوں کے اندر بتائیں کہ کتنے مسلمانوں نے آواز اٹھائی، کتنے لیڈروں نے اس کے لیے آواز اٹھائی کہ بیچاری وہ بھی ہماری بہن ہے، وہ بھی کسی کی عزت ہے، وہ بھی کسی کی ماں ہے، وہ بھی کسی کی بہن ہے۔ ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچیں، ذرا اپنے گریبان کے اندر جھانک کے سوچیں کہ اگر یہاں پر ہماری بہن ہوتی تو ہم پر کیا گزرتی۔ پورے 20 سال وہ ماں، بوڑھی ماں جو اپنی جو ہے بیٹی کا انتظار کرتے کرتے، بیٹی کی راہوں کو تکتے تکتے اس جان سے چلی گئی، جب بیٹی کو خبر بھی نہیں ہے کہ میری ماں مجھے روتے روتے چلی گئی ہے، میری ماں مجھے میری راہوں کو تکتے تکتے چلی گئی ہے، بیٹی کو خبر بھی نہیں ہے۔ بیٹی سے جب بہن کی ملاقات ہوتی ہے، بہن کی ملاقات ہوتی ہے، سب سے پہلے بیٹی کا کیا سوال ہے کہ میری ماں کی یاد مجھے بہت زیادہ آتی ہے، میری ماں کی کیا حالت ہے، میری ماں کس حالت کے اندر ہے۔ تو اب بیٹی جو بہن ہے، سامنے اتنا ظلم و ستم، اتنے ظلم کی انتہا کے تاریخ کے اندر آج تک ہمیں تتاریوں کی داستانیں سنائی، آزادی کی داستانیں سنائی کہ اتنا ظلم و ستم ہوا تھا، یہ ہوا تھا، وہ ہوا تھا، لیکن آج ہمیں یہ کیوں نہیں بتایا جا رہا کہ سب سے ظلم و ستم جو آج ہو رہا ہے، سب سے بڑا ظلم و ستم جو آج ہو رہا ہے پوری تاریخ اسلام کے اندر، مجھے تو ایسا ظلم نہیں ملا کہ کسی عورت پر اتنا ظلم ہوا ہو، کسی عورت پر اتنا تشدد ہوا ہو، کسی عورت کی عزت کو اتنا جو ہے تار تار کیا گیا ہو، پوری تاریخ کے اندر ایسا ظلم و ستم نہیں ملتا۔ تو آج جو ہے اسلامی حقوق کے علم برداروں سے ہم پوچھنا چاہتے ہیں کہ ہمارے نبی نے تمہاری بیٹیوں کے ساتھ کیا کیا تھا؟ تمہاری ہی بیٹی تھی جو عیسائی عورت آئی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا یہ میری کملی والی چادر لو اور اس عورت کے سر پہ رکھ دو۔ صحابہ عرض کرتے یا رسول اللہ غیر مسلم ہے، مسلمان نہیں ہے۔ فرمایا بیٹی بیٹی ہوتی ہے، چاہے کافر کی ہو چاہے مسلمان کی ہو، اس کے سر پر میری کملی والی چادر رکھ دو۔ تو آج ہم سوال کرتے ہیں کہ آج بتاؤ کہ ہمارے نبی نے تمہاری بیٹیوں کے ساتھ کیا عالم کیا تھا، کیا سلوک کیا تھا، کیا محبت دی تھی، کیا عزت دی تھی، لیکن آج ہماری بیٹی کے ساتھ تمہارا کیا سلوک ہے؟ ہمارے نبی کی بیٹی ہے، ابو بکر صدیق کی نسل کی بیٹی ہے، تو اس کے ساتھ تمہارا کیا حالت ہے؟ خدا کے لیے مسلمانوں، اگر ہم سے کل قیامت کے دن
یہی ایک عافیہ صدیقی سارے مسلمانوں کا گربان پکڑ لے، سارے مسلمانوں سے سوال کر لے، تو کسی مسلمان کے اندر اتنی ہمت نہیں ہوگی کہ وہ جواب دے سکے کہ میں اپنی بہن کی کوشش کے لیے نکلا تھا، میں اپنی بہن کی مدد کے لیے نکلا تھا، میں نے اپنی بہن کی مدد کے لیے آواز اٹھائی تھی۔ تو کسی مسلمان کو یہ سوال کا جواب نہیں آئے گا۔ آج کل قیامت کے دن خدا نہ خواستہ یہی عافیہ عائشہ صدیقہ کی عدالت کے اندر ہمیں پیش کر دے، امی یہی تھے، میری عزت تار ہو رہی تھی، میرے کپڑے اتارے جا رہے تھے، مجھ سے اتنا ظلم و ستم ہو رہا تھا، جہنم نما گڑھے کے اندر مجھے پھینکا گیا تھا، دن رات میں کرب کی حالت تھی، مصیبت کے اندر مبتلا تھی۔ امی یہی مسلمان تھے جو اپنی عیاشیوں کے اندر مبتلا تھے، یہی مسلمان تھے جن کو میری سوچ نہیں آئی تھی۔ 20 سال کا عرصہ گزر گیا، کتنے مسلمان ہیں کہ سوشل میڈیا پر روزانہ اپنے لیڈروں کا دفاع کیا جاتا ہے، سوشل میڈیا پر روزانہ اپنے لیڈروں کی خاطر آوازیں بلند کی جاتی ہیں، اپنے رشتہ داریاں لیڈروں کی خاطر توڑی جاتی ہیں، ملک کو جام لیڈروں کی خاطر کیا جاتا ہے۔ تو کیا ہمارے اندر اتنی غیرت نہیں ہے، کیا ہمارے اندر اتنا ایمان نہیں ہے کہ کبھی ایک دن ہم اپنی بہن کے لیے آواز اٹھا دیتے، کبھی ایک دن ہم اس کی آواز کے لیے اٹھا دیتے، اس کی آواز پہ لبیک کہتے ہوئے کم از کم اپنے سوشل میڈیا پہ جتنی اللہ نے ہمیں قوت دی ہے، جتنا اللہ نے ہمیں اختیار دیا ہے، تو اتنا تو ہم کر سکتے تھے۔ ہم اتنے بے ہوش ہو گئے ہیں، ہماری غیرت کہاں چلی گئی ہے، ہماری عزت کہاں چلی گئی ہے کہ کم از کم خدا کی قسم سوچیں، یہ نبی کی بیٹی ہے، یہ نبی کی بیٹی ہے، یہ ابوبکر صدیق کی بیٹی ہے، یہ قرآن کی حافظہ ہے، یہ اتنی بڑی پڑھی لکھی اور عالمہ بیٹی، آج اس کے ساتھ اتنا ظلم و ستم ہو رہا ہے۔ اگر